بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ دوزخ کی آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، یعنی پتھروں اور انسانوں سے جس کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو مزاج کے اعتبار سے بھی بڑے سخت ہیں اور جسم کے لحاظ سے بھی بڑے مضبوط ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اور وہ اللہ کے فرشتے کسی ایسے کام میں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینے اور اپنے اہل و عیال کو بچا لینے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، تعلیم دی ہے، تلقین کی۔ دوزخ کی آگ سے بچانا جس آدمی کو بھی اللہ پر یقین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہو، اللہ کے کلام پر یقین ہو،
اور وہ اللہ کے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جہنم کی کیفیت اور اس کی حالت، وہاں کی سختیاں، وہاں کی مصیبتیں، وہاں کی پریشانیاں معلوم کیا ہوا ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ کرے۔ اس کی ہولناکی، اس کی شدت، اس کی خطرناکی، اس کی وحشتناکی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جس کا تصور کوئی اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو 1000 برس تک دہکایا۔ 1000 برس دہکانے کے بعد وہ بالکل سرخ اور لال ہو گئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مزید 1000 برس اس کو دہکاؤ۔ اس کو مزید 1000 برس تک دہکایا گیا تو وہ آگ بالکل سفید ہو گئی۔ فرشتوں کو پھر حکم دیا گیا کہ اس کو مزید 1000 برس تک دہکاؤ، تو پھر 1000 برس اس کو دہکایا گیا اور اس کی آگ بالکل کالی یعنی بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم بالکل سیاہ ہے، اندھیری ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف عذابات ہی عذابات ہیں، شدت ہی شدت ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، اور ایک دوسرے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا میں جو آگ ہے وہ آگ تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ روشنی بھی ہوتی ہے، چنانچہ آپ آگ جلاتے ہیں تو روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں کی آگ ایسی ہے کہ اس کے اندر ظلمت ہی ظلمت اور سیاہی ہی سیاہی ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اللہ نے 3000 برس تک اس طرح دہکا کر اس کو تیار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے بعض حصے ایسے ہیں جو بعض حصوں سے پناہ مانگتے ہیں، بعض حصے دوسرے حصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اس کی خطرناکی کیا ہوگی، اس کی وحشتناکی کا کیا حال ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر بھی بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ بہت ہی واضح اور کھلے الفاظ کے اندر فرمایا ہے، اور جگہ 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 فرمایا گیا ہے۔ یہ سب باتیں کیوں فرمائی گئی؟ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی، تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ جہنم کیسی ہے اور جہنم کی خطرناکی اور وحشتناکی کا کیا حال ہے، اور پھر ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور نہ صرف اپنے آپ کے بچانے کی بلکہ اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کی، بلکہ اپنے جاننے والوں کی اور اپنے پڑوسیوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی، سب کی حفاظت کے لیے تیاری کریں تاکہ کوئی آدمی جہنم میں نہ گر جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزخ بنا دی، اور پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا اور فرمایا کہ جبریل، میں نے جنت بنائی ہے اور دوزخ بھی بنائی، تم جاؤ دیکھ کر آؤ جنت اور جہنم کیسی بنائی گئی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام گئے، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا۔ جنت کو دیکھا، وہاں کی نعمتوں کو دیکھا، وہاں کی راحتوں کو دیکھا، وہاں کے سکون کو دیکھا، وہاں کی ہر چیز کے اندر کی لطافت کو دیکھا، اور بے شمار قسم کی نعمتوں کو، عجیب و عجیب انداز کی نعمتوں کو دیکھا، اور پھر آئے اللہ کے دربار میں، اور اللہ نے پوچھا کہ میری جنت کو تم نے کیسے پایا؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اے اللہ، میرے پاس بولنے کو الفاظ نہیں، تعبیر کرنے کے لیے سلیقہ نہیں، ایسی عجیب و غریب جنت، اس کی نعمتیں،
اس کی بہاریں، اس کی رونقیں اور اس کے اندر کی لطافتیں، اس کے اندر کی خوبیاں، یہ سب ایسی ہیں کہ میرے پاس تو بتانے کے لیے الفاظ موجود نہیں۔ اللہ نے پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ جب بندوں کو بتایا جائے گا کہ نیک کام کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو، اچھے اچھے کام کرنے والوں کو، برائیوں سے بچنے والوں کو یہ جنت عطا کی جائے گی، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے بندے اس جنت کی طرف لپکنے اور آنے میں کیا کچھ دیر کریں گے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، جن کو بھی پتا چلے گا کہ آپ نے نیک لوگوں کے لیے ایسی جنت بنائی ہے، تو میرا خیال یہ ہے ہر آدمی ایمان لائے گا، ہر آدمی نیکی کرے گا، ہر آدمی اچھائی کرے گا، ہر آدمی نیکی ہی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈھال کر جنت کی نعمتوں کو، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ۔ جہنم میں گئے، وہاں کی خطرناکیوں کو دیکھا، عذابات کو دیکھا، وحشتناکیوں کو دیکھا، وہاں کی ظلمتوں کو دیکھا، اور پھر آئے اللہ کے دربار میں۔ اللہ نے پوچھا کہ تم نے جہنم کو کیسا پایا؟ اللہ نے کہا، حضرت جبریل نے کہا، اے اللہ، آپ نے جہنم کو اتنی خطرناک اور وحشتناک بنایا ہے کہ اس کی خطرناکی اور وحشتناکی کو بیان کرنے بھی میرے پاس الفاظ موجود نہیں۔ مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسی خطرناک چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر بندوں کو بتایا جائے کہ کفر کرنے والوں کو اس میں ڈالا جائے گا، بدکاری کرنے والوں کو اس میں ڈالا جائے گا، گناہ کرنے والوں کو اس میں ڈالا جائے گا، تو پھر بندے کیا گناہ کریں گے اور بے ایمانی کریں گے اور غلطیاں کریں گے؟ حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ، میرا خیال تو یہ ہے جب بندوں کو یہ پتہ چل جائے گا تو کوئی آدمی کفر نہیں کرے گا، کوئی آدمی بے ایمانی کا کام نہیں کرے گا، کوئی آدمی غلطیاں نہیں کرے گا، کوئی آدمی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، کوئی زناکاری نہیں کرے گا، کوئی شراب نوشی نہیں کرے گا، کوئی اور گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ اتنی خطرناک جہنم میں اس کو جلنا ہوگا۔ کون اس کے لیے تیار ہوگا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہر کفر سے، ہر شرک سے، ہر گناہ سے، ہر بے وفائی سے بچ جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جبریل امین کو واپس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبریل امین کو بلایا اور کہا کہ اب جاؤ جہنم کو دیکھو، اب جاؤ جنت کو بھی دیکھو، دوبارہ آؤ میرے پاس۔ اب جبریل امین علیہ السلام جنت کو پھر دوبارہ گئے، دوبارہ جنت کو گئے تو جنت کو دیکھا کہ جنت کے اوپر مکارہ کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ کس کا پردہ؟ مکارہ کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ مکارہ کیا ہوتے ہیں؟ مکارہ کہتے ہیں ایسی باتوں کو جو ہمارے نفس کو پسند نہیں آتی لیکن اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ نماز اللہ کو پسند، رات میں اٹھنا اللہ کو پسند، بستروں کو چھوڑ کر تہجد پڑھنا اللہ کو پسند، ٹھنڈ میں اٹھنا، سردی کے موسم میں بیدار ہونا اور نہانا، وہ دھونا اور وضو کر کے اللہ کے دربار میں ٹھنڈے موسم کے اندر پہنچ جانا نفس کو پسند آتا ہے؟ نفس چاہتا ہے نہیں، گرم گرم سوتے رہے، گرم گرم بستر ہو اور اٹھنے کی نوبت نہ آئے، اور انسان بدل بدل کر کروٹ لیٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ راتوں میں اٹھا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ ٹھنڈ کے موسم میں اگر پانی اس کو ہو،
ٹھنڈا ہی سہی اس سے وہ غسل کرنا ہو تو غسل کرے اور وضو کرنا ہو تو وضو کرے اور اسی ٹھنڈی رات کے اندر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، ٹھنڈ کو برداشت کرے۔ یہ نفس کو تو برداشت نہیں ہوتا، نفس کو تو پسند نہیں آتا، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے۔ 5 وقتہ نماز انسان کے نفس کو پسند نہیں آتی۔ انسان سوچتا ہے ارے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، میرے فلاں کام کے اندر حرج واقع ہو جائے گا، کہاں 5 نمازیں پڑھتا رہوں، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے یہ 5 نمازیں۔ روزے کا موقع آیا تو انسان کا نفس بھوکا رہنا نہیں چاہتا، وہ کھانے کا خوگر ہے، کھا کھا کر اپنے آپ کو بری عادت میں ڈال لیا ہے، اس لیے اسے یہ بات پسند نہیں آتی کہ روزہ رکھا جائے، بھوکا رہا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس کچھ وقفے سے کچھ کھاتا رہوں پیتا رہوں۔ جو 3 وقت کھانے کے ہیں وہ 3 وقت تو کھانا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی 50-100 دفعہ کھاتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی فروٹ کھاتا ہے، کبھی چائے پیتا ہے، کبھی دودھ نوش کرتا ہے، اور کبھی کوئی حلوہ مانڈا استعمال کرتا ہے، اور کبھی کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے۔ ہم نے خوگر اپنے نفس کو اس کا بنا لیا، اس لیے اس کو روزہ پسند نہیں آتا، لیکن اللہ کو روزہ بہت پسند ہے۔ خرچ کرنا انسان کو پسند نہیں، انسان چاہتا ہے کہ تجوری بھر بھر کے رکھو، خرچ نہ کرو، اللہ کے راستے میں کیوں دو، فقیروں کو کیوں دو اور معذوروں کو کیوں دو۔ وہ چاہتا ہے کہ بس میرا مال تو میرے پاس میں رہے، خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اللہ کو خرچ کرنا بہت پسند ہے، لیکن ہمارے نفس کو پسند نہیں آتا کہ خرچ کیا جائے۔ اس طرح جتنی نیکیاں اور عبادتیں اور اچھائیاں اور خوبیاں ہیں یہ نفس کو پسند نہیں آتی، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان چیزوں کا نام ہے جو نفس کو پسند نہیں آتی مکارہ۔ اللہ نے جہنم کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے مکارہ کا، نماز کا، روزے کا، ذکر کا، تلاوت کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، روزہ رکھنے کا، تہجد پڑھنے کا، راتوں میں اٹھنے کا، اپنی نیند کی قربانی دینے کا، بستروں سے جدا ہو جانے کا، اس کا پردہ ڈال رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی جو تمہارے نفس کو پسند نہیں آتی۔ نماز پڑھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، ذکر تلاوت کرنا ہوگا، راتوں میں اٹھنا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، اور ٹھنڈ اور سردی کے موسم میں بھی اپنے آپ کو اس سے جدا کر کے اللہ کے راستے میں جانا ہوگا، تب جا کر تم کو جنت مل سکتی ہے۔ اللہ نے پردہ ڈھانپ دیا ہے، کس کا پردہ؟ مکارہ کا پردہ۔ اب جبریل امین علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا تو مکارہ کے پردے سے اس کو ڈھانپا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے جو ابھی بتایا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ، میں نے مکارہ سے ڈھانپ دیا ہے جنت کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کو برداشت کرے گا، ان چیزوں کو اختیار کرے گا، ان چیزوں کو استعمال میں لائے گا، تب تو اس کو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، لیکن اگر نفس کی وجہ سے اس نے ان چیزوں کو اختیار نہ کیا تو اس کے اوپر تو پردہ ڈھانکا ہوا ہے، اس لیے کبھی وہ اندر نہیں جا سکے گا۔ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کتنے لوگ جنت میں جانے کے لیے آمادہ ہوں گے؟ پہلے کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ اے اللہ، جب جنت کا تذکرہ ان کے سامنے آئے گا تو لوگ جوگ در جوگ چلے جائیں گے، کوئی ایک نہیں ہوگا جو اس سے بچ کر رہ جائے، ہر آدمی جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے کہا میں نے پردے سے ڈھانپ دیا ہے جنت کو مکارہ کے پردے سے، اب بتاؤ کتنے لوگ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو؟ جبریل امین سوچنے لگے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ، نفس کو ناپسند آنے والی باتوں سے اس کو ڈھانپا گیا، اگر انسان اس میں جانا چاہے
یہ سب کچھ اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ نفس کے پجاری نفس کی پوجا میں لگ کر بہت سے ایسے ہوں گے جو جنت میں جا نہیں پائیں گے، اسے کہ ان کو تو نفس آمادہ کرتا ہے سونے پر، ان کو نفس آمادہ کرتا ہے فجر کی نماز ضائع کرنے پر، ان کو نفس آمادہ کرتا ہے روزوں کے چھوڑ دینے پر، ان کو نفس آمادہ کرتا ہے کنجوسی برتنے پر، ان کو نفس آمادہ کرتا ہے خرچ نہ کرنے پر، ان کو نفس آمادہ کرتا ہے ذکر و تسبیح کے چھوڑ دینے پر، ان کو نفس آمادہ کرتا ہے برائیوں کے کرنے پر۔ یہ کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ جنت میں جا پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اب ذرا جاؤ جہنم کو بھی دیکھ کے آؤ۔ وہ جہنم میں گئے، وہاں پر گئے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے۔ کس سے؟ شہوات، خواہشات جو نفس کو بڑی اچھی لگتی ہیں، نفس کی خواہش کے مطابق ہے، نفس کی آرزو تمنا کے موافق ہیں، ایسی چیزوں کے جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے جو آدمی خواہش کی پوجا کرے گا، نفس کے مطابق چلتا رہے گا، جو جی میں آئے گا وہ کر گزرے گا، جی میں آئے گا جھوٹ بولو جھوٹ بول دے گا، جی میں آئے گا گناہ کرو گناہ کر بیٹھے گا، جی میں آئے گا زنا کرو زنا کر بیٹھے گا، جی میں آئے گا غلط نگاہ ڈالو غلط نگاہ ڈال دے گا، جی میں آئے گا کہ فلاں برائی کرو وہ فلاں برائی کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جو آدمی یہ کرے گا جہنم میں گر پڑے گا، جو اس سے بچ جائے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام واپس آئے، دیکھنے کے بعد جہنم کو اللہ نے فرمایا اب بتاؤ میں نے جہنم کو شہوات کے پردے سے ڈھانپ دیا، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے کتنے بچ جائیں گے؟ حضرت جبریل پھر سوچنے لگے، انہوں نے کہا کہ اللہ میرا خیال تو یہ ہے انسان نفس کی وجہ سے ان شہوات لذات خواہشات اپنی آرزو اپنی تمناؤں میں لگنے کی وجہ سے بیشتر لوگ جہنم میں پڑ جائیں گے، بہت کم لوگ جہنم سے بچنے والے۔ بھائیو یہ پوری کے پوری حدیث امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا، جس کو ترمذی شریف کہتے ہیں، حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب، اس کے اندر یہ پوری حدیث موجود ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے ہم کو اور آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کتنی خطرناک بنایا اور جنت کو کس قدر پاکیزہ اور کس قدر جو ہے خوبیوں کمالات والی بنایا، کیسی بارونق بنایا۔ آدمی کو جنت میں جانے کی خواہش کرنی چاہیے، اور جب بھی آئے انسانوں اے مسلمانوں کوئی آدمی کچھ چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ اصول ہے جو کچھ پانا چاہتا ہے اسے کچھ کھونا بھی چاہیے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کھوئے بغیر پالوں گا، یہ خام خیالی ہے، اسے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کیا کھونا پڑتا ہے؟ دنیا میں تو ایسا ہے کہ دنیا میں آدمی کچھ لینا چاہتا ہے تو کچھ کھوتا ہے، اور دونوں طرف کی چیزیں برابر ہوتی ہیں، دونوں طرف کی چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ جو لیتا ہے وہ اور جو کھوتا ہے وہ تقریباً برابر ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کو سونا خریدنا ہے، چاندی دینا ہے، اب چاندی دے گا اور سونا لے گا، چاندی جتنی زیادہ دے گا سونا آئے گا اسی کے مطابق، لیکن قیمت میں دونوں برابر ہی تو ہوں گے۔ جتنا سونا خریدے گا اتنے کی چاندی اس کو دینی پڑے گی، اگر چاندی نہیں تو اتنے روپیے دینے پڑیں گے۔ اگر ایک آدمی چاہے نہیں جناب مجھے تو روپیہ ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا ہے لیکن سونا پورا لینا ہے، کیسے مل جائے گا؟ اگر سونا لینا ہو تو اسے کچھ کھونا پڑے گا، اپنی تجوری کو خالی کرنی پڑے گی، چاندی کو دینا پڑے گا یا اور کوئی چیز اس کو دینی پڑے گی، جب دے گا تو سونا ملے گا۔ ایک آدمی اگر چاہے نہیں میں تو کچھ نہیں دوں گا لیکن سونا لوں گا،
تو یہ چور تو ہو سکتا ہے، ڈاکو تو ہو سکتا ہے، لیکن معاملہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، خریدی اور بیچی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ خریدنے اور بیچنے والا تو کچھ دیتا ہے کچھ لیتا ہے، اور دنیا کے اندر تقریباً برابر ہوتا ہے، تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، جب ہمیں آخرت کو پانا ہے تو وہاں بھی کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن دنیا کے کھونے کی چیز میں اور آخرت کے لیے کھونے کی چیز میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پر جو کھونا ہے وہ ٹھیکریوں کا کھونا ہے، اور جو لینا ہے وہ سونے کا لینا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کھونا چاہیں تو ٹھیکریاں کھونا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں، اور اللہ جو عطا کریں گے وہ کیا؟ وہ سونا ہی سونا ہے، جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ وہاں پر ایسا نہیں کہ برابر ہو، وہاں پر تو یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں تمہاری معمولی چیزوں کو کھو دو، میں عظیم الشان چیزیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم میرے دربار میں ٹھیکریاں پیش کرو، میں تم کو اعلیٰ ترین جنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ بھائیوں، میں مزید ترقی کر کے یہ عرض کروں گا کہ یہاں جو ہمیں آخرت کے لیے کھونا ہے وہ ٹھیکریاں بھی نہیں، بلکہ پاخانہ دینا ہے، گندی چیز اس کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو گندگی سے بچ جا، میں جنت عطا کر دوں گا۔ گناہ چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو کہتے ہیں، نجاست کا نام ہے، برائی کا نام ہے، خباثت کا نام ہے، بے وقوفی کا نام ہے، بہت ہی گھٹیا چیز کا نام ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ٹھیکری کے تو اللہ کے پاس ویلیو ہے، لیکن گناہ کی ویلیو نہیں، گناہ تو پاخانے سے بچتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو یہ گندی چیز کو چھوڑ دے، ذرا اپنی نگاہوں کو بچا لے، ذرا اپنے دل کو بچا لے، ذرا اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے، ذرا اپنے کانوں کی حفاظت کر لے، ذرا اپنے دل کی حفاظت کر لے، اس میں گندگی کو نہ ڈال۔ تو گندگی کو ڈالے بغیر اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے گا، اپنے دل کی حفاظت کر لے گا، اپنے نفس کی حفاظت کر لے گا، اپنے دماغ کی حفاظت کر لے گا، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، تو اس بچا لینے پر میں تجھ کو جنت دے دوں گا۔ دیکھو دنیا میں تو برابر کی چیز دینا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کو کچھ ملتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیا دینا ہے؟ دینا تو کچھ نہیں، چھوڑنا ہے، پھینکنا ہے، گندگیوں کو چھوڑ دینا ہے، برائیوں سے باز آ جانا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے۔ جب اتنا کر لیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تجھ کو جنت عطا کر دوں گا۔ بھائیوں، جنت اللہ نے ایسی بنائی، اتنی عالی شان بنائی، اس کے باوجود ہم سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم گناہ کو چھوڑ دو، کچھ بڑی چیز تم کو دینا نہیں ہے، صرف گندگیوں سے بچ جانا ہے۔ بھائیوں، اس کے مقابلے میں ایک چیز جو جہنم ہے، انتہائی خطرناک، اسی کو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اللہ نے جہنم کو اتنا خطرناک بنانے کے بعد ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھو۔ یہ بھی تو اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل و کرم کہ اس نے ہم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ جیسے باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا فلاں جگہ پر بہت ہی خطرناک سانپوں کا اڈا ہے، اس کے قریب نہ جانا، فلاں جگہ پر خطرناک قسم کی چیزیں ہیں، اس کے قریب نہ پھٹکنا۔ باپ کو رحم آتا ہے بچوں پر، باپ بڑا کریم ہوتا ہے، باپ بڑا ہمدرد ہوتا ہے، باپ بڑا غمخوار ہوتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ سامان بھی پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسی خطرناک چیز موجود ہو اس سے باخبری بھی کرتا ہے اور اس پر تنبیہ بھی کرتا ہے تاکہ بچے بچ کر رہیں۔ اسی طرح بھائیوں، وہ اللہ جو ہزاروں باپوں کی محبت رکھنے والا، ہزاروں ماؤں کی محبت رکھنے والا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا، 70 ماؤں کی محبت،
ایک ماں کی محبت بھی تقاضا کرتی ہے کہ بچے کو کوئی گزند نہ پہنچے، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے ماں اسے باخبر کرتی ہے، باپ اسے باخبر کرتا ہے، اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا پروردگار تو 70 ماؤں کی محبت والا۔ اور یہ جو لفظ 70 عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی 70 گنتی کے 70 نہیں ہے، محاوری کلام ہے، اور عرب کے محاورے میں 70، 700، 7 ایسے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ تکثیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کی زیادتی کو بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بول دیتے ہیں بھائی میں نے فلاں آدمی کو 70 دفعہ کہہ دیا ہے۔ اب یہاں 70 وہ گن کے بولا تھا، 1 2 3 4 5 نہیں، 70 بولنے کا مطلب ہے بہت دفعہ بتایا، بہت دفعہ کہا، میں نے اسے تو 70 دفعہ کہہ دیا پھر بھی نہیں مانا، مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے بہت دفعہ کہا پھر بھی نہیں مانا۔ اسی طرح 70 کا لفظ یہ تحدید کے لیے نہیں ہے بلکہ تکثیر کے لیے ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کی محبت بے پناہ محبت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کہہ دے وہ 70 ماؤں کیا ہزاروں ماؤں کی محبت کرنے والا تو ٹھیک ہے، بتانا یہ ہے کہ وہ بے پناہ محبت رکھنے والا۔ ایسی بے پناہ بندوں سے محبت رکھنے والا پروردگار جو اپنا کلام شروع کرتا ہے تو اسی کلام کے شروع میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ سوچئے کہ کلام شروع ہو رہا ہے، اللہ کی بے شمار صفات موجود ہے، اگر اللہ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا بسم اللہ القہار الجبار، بسم اللہ القہار الجبار۔ اللہ کی صفت قہار بھی ہے، اللہ کی صفت جبار بھی ہے، اللہ کی صفت المنتقم بھی ہے، اللہ کی بے شمار اور صفات موجود ہیں، لیکن اللہ نے یہ اپنے عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی۔ اللہ نے اپنی رحمت کو سب سے زیادہ وسیع قرار دیا، اپنی رحمت کو ساری چیزوں پر وسیع قرار دیا۔ وسیعت رحمتی کل شیء، قرآن کے اندر یہ بھی موجود ہے وسیعت رحمتی کل شیء، ہر چیز کے اوپر میری رحمت کا سایہ پھگل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے، بے شمار محبت والے، بے پناہ محبت والے وہ پروردگار اگر یہ کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اے ایمان والو، اے ایمان کے مت والو، میں تم سے کہتا ہوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ جہنم سے بچنے کی تاکید خود کو بھی اور ہمارے اہل و عیال کے لیے بھی اللہ نے دی۔ معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے تمام کے تمام مسلمانوں کو اس سے باخبر کیا۔ اب اندازہ کرو کہ وہ جہنم جو ایسی ہے اس سے بچنا تو ہمارا فرض ہے، جب اللہ نے کہہ بھی دیا پھر بھی کوئی نہ بچے۔ اگر اللہ نہ کہتے اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ جہنم ایک ایسی چیز ہے بڑی خطرناک اور وحشتناک ظلمتناک، تب بھی ہماری عقل کا تقاضا تھا کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے، اپنے اہل عیال کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتے۔ جائے کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ خود کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو، تو اور زیادہ اہمیت ہو گئی کہ ہم کو تو خود بھی بچنا ہے جہنم سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے جہنم سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہنم سے بچنے و بچانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ جہنم سامنے ہوتی اس کے ہم قریب نہ جاتے، ذرا دور دور سے کنارے کنارے سے کہیں چلے جاتے، لیکن اب جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔
اس بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے، دین کا علم حاصل کرو اور دین کے مطابق زندگی گزارو، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ جہنم سے بچنا ہو، اللہ کے دین کو معلوم کرنا ہوگا، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، شریعت کا علم حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اپنے بچوں اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی دین سے آراستہ پیراستہ کرنا ہوگا، اور پھر ان کو بھی دین پر چلانے کی محنت کرنی ہوگی۔ جب خود کو بھی دین کا علم دے کر اس پر چلائیں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی دین کا علم دے کر اس پر ان کو چلانے کی فکر کریں گے تو خود بھی جہنم سے بچ جائیں گے اور اس کے اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچانے کا نظام بنا لے۔ لیکن کس قدر افسوس ہے کہ مسلمانوں میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جن کو دین کا علم حاصل نہیں ہے۔ بیشتر لوگ، اگر مسلمانوں میں سے 1000 آدمیوں کو آپ رکھ کر ان کے اندر تلاش کریں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہوا ہے، تو اندازہ آپ کو ایسا ہوگا 1000 میں شاید ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے جو پورے طور سے کما حقہ دین کا علم حاصل کیا ہو۔ کچھ اوپری تو کچھ جان لیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا علم جس علم پر نجات کا دار و مدار ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، جس سے ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اعمال ہمارے درست ہو، اور پھر ہماری معاشرت بھی درست ہو، ہمارے اخلاق بھی پاکیزہ ہو، ہمارا طرز و انداز بھی درست ہو، اس طرح ہم اپنے آپ کو دین کے علم سے آراستہ پیراستہ کر کے اس طرح دین پر چلے کہ دین کے تمام شعبوں پر کما حق ہو ہم چلنے والے بن سکے۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو شاید 1000 میں ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہ ملے۔ جب یہ صورتحال ہے تو ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تو کہتے جہنم سے بچا لو، یعنی علم دین حاصل کر لو، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، لیکن ہم نے اس کے مطابق عمل نہ کیا تو آخر ہم جہنم سے بچیں گے کیسا؟ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا ہم نے کوئی نظام ہی نہیں بنایا۔ بچوں کو بھی اسکولوں کے حوالے، کالجوں کے حوالے اور دنیاوی تعلیم کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایسا معقول نظام نہیں بناتے جس سے کہ بچہ کما حقہ دین سے واقف کار ہو جائے، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، وہ اللہ کو جاننے والا بندہ بن جائے، وہ ساری دنیا پڑھ لیتا ہے، اسے ٹیکنالوجی کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اسے سائنس کے علوم حاصل ہو جاتے ہیں، مختلف علوم و فنون میں اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کے بارے میں کچھ بیان کرو، وہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، وہ زمین کو جانتا ہے، وہ آسمان کو جانتا ہے، آسمان کے خزانوں کو جانتا ہے، زمین کے خزانوں کو جانتا ہے، ہواؤں کو جانتا ہے، روشنیوں کو جانتا ہے، کھیتیوں کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن آسمان کے بنانے والے کو نہیں جانتا، زمین کے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا، ہواؤں کے چلانے والے کو نہیں جانتا، اور خزانوں کے اگانے والے کو نہیں جانتا، سب کچھ کو جان لیتا ہے۔ قیامت کے دن، بلکہ اس سے پہلے جب آدمی قبر کی منزل میں جائے گا، وہاں پر اللہ کے فرشتے 3 سوال کرتے، من ربک، پہلا سوال ہوگا کہ تمہارا پروردگار کون؟ اگر اس کا جواب ٹھیک دے دیا تو ٹھیک اس وقت دے گا جبکہ دنیا میں اس نے پڑھا ہوگا، دنیا میں اللہ کو مانا ہوگا، دنیا میں اللہ کو سمجھا ہوگا، اللہ کی صفات کو جانا ہوگا، اللہ کے کارناموں کو جانا ہوگا، اللہ کی عظمت کو اور جلالت کو جاننے والا ہوگا، وہ وہاں پر کہہ دے گا ربی اللہ، میرا پروردگار تو اللہ ہے۔ لیکن اگر دنیا میں اس نے ٹھیک طور پر اللہ کو نہیں پہچانا،
تو پھر کیسے وہ اللہ کے بارے میں کہہ سکے گا کہ میرا اللہ کون، میرا پروردگار کون؟ یہاں دنیا میں اسے سمجھانا ہوگا، بچے کو اس کی جانکاری دینی ہوگی، پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسے جانکاری دینی ہوگی، اور دین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ اس نے اگر دین کا علم حاصل کیا تھا، قرآن پڑھا تھا، حدیث کو جانا تھا، علوم شرعیہ سے واقف ہوا تھا، تب تو وہ ٹھیک طور پر جواب دے سکے گا، لیکن اگر اس نے نہیں جانا تھا تو وہاں پر وہ ٹھیک جواب نہیں دے سکے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہنے لگے بھائی اس کا جواب تو بہت آسان ہے، ہم کو معلوم ہو گئے ہیں۔ اگر پوچھا جائے گا مر ربک، ہم کہہ دیں گے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اتنا تو ہم سب کو معلوم ہے۔ اگر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کون تھے، ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، اتنا تو ہم کو علم حاصل ہو ہی گیا ہے، اب مزید کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تین جوابات ہم رٹ کے رکھ لیں گے، فرشتے آئیں گے تو جواب دے دیں گے۔ جی یہاں یہ کہہ دینا تو آسان ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں رٹی رٹائی بات چلنے والی نہیں ہوگی، وہاں رٹی رٹائی تقریر سے کام نہیں چلے گا، وہاں عمل کے ذریعے سے کام آئے گا سب کچھ۔ جب آدمی اللہ کو پہچانے گا دنیا میں اور وہ سمجھے گا میرا پروردگار کون، زمین کو چلانے والا، آسمان کو بنانے والا، اس زمین و آسمان کے ماتحت چلنے والا پورا کا پورا نظام جس نے بنایا وہ کون، یہ ہوائیں چلانے والا کون، یہ پانی برسانے والا کون، اس پورے نظام کائنات پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد اسے پورے کا پورا یقین ہو، وہ سمجھے کہ یہ ہے میرے پروردگار کے کارنامے جو دن رات مشاہد ہو رہے ہیں، تب جا کر اس کی سمجھ میں آئے گا اور وہاں جواب نکلے گا ربی اللہ۔ لیکن دنیا میں سائنس پڑھ کر، ٹیکنالوجی پڑھ کر اسے مشینوں پر یقین آ گیا، اسے دنیا کی چیزوں پر یقین آ گیا، وہ اسباب میں پھنس گیا، اسے اسباب کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن اسباب کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہے اس طاقت کے بارے میں اسے پتہ نہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے آگ جلاتی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں اور فلاں چیز سے ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو طاقت، اللہ کی طاقت، اس کے بارے میں وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن اور وہاں قبر کے اندر پوچھا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ربی المشین، وہ کہتے ہیں میرا رب تو مشین ہے، میں اس پر یقین رکھتا تھا، میرا رب تو فلاں چیز ہے، دکان ہے، مکان ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ علوم ہے، یہ فنون ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان پہ نکل جائے۔ اس لیے دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کی صفات کو جاننا ہے، تب جا کر وہاں پر نکلے گا ربی اللہ۔ اسی طرح دنیا میں دین کو جانے، دین کو سمجھے، دین کی ایک ایک بات کو جانے جو اس پر ضروری ہے، تب وہاں پر نکلے گا جب اس سے پوچھا جائے گا ما دینک، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، اس لیے کہ میں نے اس کے اسباب پڑھے ہیں، میں نے اس کو جانا ہے۔ اسلام کے اندر نماز ہے، اسلام کے اندر روزہ ہے، اسلام کے اندر اخلاق کی تعلیم ہے، اسلام کے اندر معاشرت کے اسباب ہیں، اسلام کے اندر جو ہے سیاست بھی سکھائی اور بتائی گئی ہے، ایک پورا نظام ہے، پوری زندگی کا ایک نظام العمل ہے جو اسلام نے ہم کو سکھایا۔ جس نے اس کو سمجھا، اس پر یقین پیدا کیا، وہ تو وہاں جواب دے دے گا دین الاسلام۔ لیکن جو آدمی دنیا میں رہا لیکن اس کا یہ خیال ہو گیا کہ بھائی دنیا میں اسلام نہیں چل سکے گا، دنیا میں تو اب رشوت کا بازار چلے گا،
सूद का बाजार चलेगा, यहां पर सूद के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, यहां पर बैंकिंग का सिस्टम चलेगा, यहां पर यहूदियों का सिस्टम चलेगा, यहां पर ईसाइयों के कारनामे चलेंगे। जिस आदमी को दीन इस्लाम पर यकीन ना हो और यहां दुनिया की चीजों पर यकीन आ गया और वो समझता रहा कि मैं तो इन चीजों से जी सकता हूं, अगर इस्लाम इस्लाम कहूंगा तो आज मेरी जिंदगी नहीं हो सकती, जैसे ऐसा अकीदा रख लेने वाला वहां कैसे कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, वहां तो यूं निकल जाएगा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, मेरा दीन तो यहूदियों का दीन है, मेरा दीन तो ईसाइयों का दीन है, मेरा दीन तो फुला और फुला का दीन है। इसलिए कि वो दुनिया में ये समझता रहा, दुनिया के अंदर उस निजाम को लेकर चलने पर राजी हो गया। आज सोचिए हम में कितने लोग ऐसे हैं जो दीन इस्लाम के पूरे पूरे निजाम को शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज को ये समझकर कबूल करते हैं कि इसकी हर चीज हिदायत ही हिदायत है। बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी जुबानों से निकलता हुआ जुमला आपको सुनाई दे सकता है कि भाई इस जमाने में बैंकिंग सिस्टम के बगैर तो हम जी नहीं सकते, सूद के बगैर तो आज हमारा कारोबार चल नहीं सकता, आज के जमाने में औरतों के पर्दे का मसला जारी नहीं हो सकता, आज रिश्वत की गरम बाजारी में हम इससे बच के नहीं रह सकते, हम कैसे दीन पर चले। ये कहने वाले आपको मिलेंगे जिनको अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और दीन इस्लाम पर वो पक्का यकीनी जो होना चाहिए। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, दुनिया में सीखना होगा, इस चीज को अपने जहनों में बिठाना होगा, तब वहां पर निकलेगा दीनी अल इस्लाम। और फिर एक बात पूछी जाएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि तुम उनके बारे में क्या जानते हो। अगर सीरत को पढ़ा होगा, अल्लाह के रसूल की सीरत को जाना होगा, वहां आपके बारे में कह सकेगा, वरना तो यूं हाय हाय कहता हुआ अपनी बेबसी का इजहार कर बैठेगा। तो भाइयों, जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को भी, अपने अहलो इयाल को भी जहन्नम से बचाने के लिए इल्म दीन हासिल करने की फिक्र करें और कराए। अगर इल्म दीन हासिल किया जाए, मस्जिदें आबाद हो जाएगी। आज मस्जिदें वीरान नजर आती है, मस्जिदों को आबाद करो, तालीमी हलकों के जरिए, जिक्र के हलकों के जरिए, दीनी हलकों के जरिए मस्जिदें आबाद रहे हमेशा। अगर हर मस्जिद के अंदर ये तालीमी निजाम नौजवान लोगों का चलता रहे और जो है सब वो तालिब इल्म आकर इन मकातिब के अंदर और इन मदारिस के अंदर और मसाजिद के अंदर बैठकर इल्म दीन हासिल करने का एक निजाम बनाकर चला करे, सारी मस्जिदें आबाद आबाद नजर आएंगी। लेकिन नजर ये आता है कि जो ही रमजान खत्म हो जाता है तो रमजान के बाद ये आबादी भी खत्म होती नजर आती है, मस्जिदें वीरान नजर आती है, मस्जिदों के अंदर नौजवान लोगों की तादाद बहुत कम रह जाती है। कहीं कहीं कुछ कुछ लोग पढ़ लेते हैं, नमाजें भी उनकी छठ हो जाती हैं, उसके अलावा कोई दीनी मिजाज बाकी नहीं रहता। फौहश में, बेहयाई में, गलत कारियों में, मोबाइल फोन की तबाहकारियों में और इंटरनेट की तबाहकारियों में नौजवान अपना वक्त लगाते हैं। अगर उनसे कहा जाता है 1 घंटा अल्लाह के लिए लगा दो, कहते हैं कि हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है। हालांकि उनका वक्त बेशतर वक्त वो होता है जो इन तबाहकारियों में जाया हो जाता है। तबाहकारियों के लिए आपके पास वक्त हो, अल्लाह के दीन के लिए वक्त न हो, आपको हलाक करने वाली चीज के लिए आप लपक लपक के तो जाए और आपको बचाने वाली चीज की तरफ आप लपक लपक के न आए, और जिस चीज को आप जहन्नम का ईंधन समझते हैं उसकी तरफ तो आप बहुत ही शौक और रग़बत के साथ में चले जाए, और जो चीज आपको जन्नत की तरफ ले जाने वाली है उसके लिए आपके पास फुर्सत मौजूद न हो, बहुत ही ताज्जुब खेज बात है। नौजवानों, अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने वक्त को फजूलियात से बचाने की जरूरत है, तबाहकारियों से बचाने की जरूरत है, और अपने आप को बनाने के लिए जब तक आप कुरान और हदीस से नहीं लगेंगे,
دینی حلقوں سے نہیں لگیں گے اور تعلیم کے حلقوں سے نہیں لگیں گے اور کچھ سیکھنے اور سکھانے کا نظام نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ کے اندر سے بری علتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں شہوت کی چیزیں، گندی چیزیں اور نفس کو اچھی لگنے والی چیزیں، یہ آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ وہ حدیث شروع میں سنا چکا ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جس میں بتایا گیا کہ جہنم کو شہوات سے ڈھانپا گیا۔ جو شہوت کے کام کرتا ہے، جو لذت کے کام کرتا ہے، جو بے تکی حرکتیں کرتا ہے، وہ جہنم میں اوندھا منہ گر جاتا ہے۔ اور جو آدمی نفس کی ناپسندیدہ چیز کے باوجود اللہ کے لیے ان کو اختیار کرتا ہے، راتوں میں اٹھتا ہے، اپنے وقت کو دین کے لیے لگاتا ہے، اپنے آپ کو دین کے سیکھنے میں لگاتا ہے، اس کا نفس تو نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود وہ لگاتا ہے، اور نمازوں کی جو ہے پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، نماز ٹھیک طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے سیکھنے اور سکھانے کا نظام بناتا ہے، ایسا آدمی اللہ کو پسند آتا ہے اور ایسا آدمی جنت کے اندر جاتا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ حدیث آپ کو سنا دی گئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے آپ پر رحم کرنے کی ضرورت اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی ایک مکتب مدرسہ چلتا ہے، بچوں کے لیے مکتب کا نظام اور بڑوں کے لیے تعلیم بالغان کا شعبہ ہے۔ بچوں کو تعلیم کے واسطے مکتب کے اندر داخل کرائے اور خود کو تعلیم بالغان کے شعبے سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ تعلیم بالغان کا شعبہ شام میں 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک چلتا ہے۔ اس کے اندر دین کی تعلیم کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر مشورہ کرنے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے اور اپنا پیسہ اور اپنی محنت دوسروں کے لیے خرچ کر کے کچھ دینی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے پاس مرتبہ چاہنے کا ایک موقع مل سکتا ہے۔ لہذا میں تمام یہاں کے لوگوں سے گزارش کروں گا اور دور والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سب اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم دین کا علم ضرور حاصل کریں گے اور کسی نہ کسی مکتب اور کسی نہ کسی مدرسے سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، کسی نہ کسی تعلیم بالغان کے شعبے سے جوڑیں گے۔ جو یہاں قرب و جوار میں رہنے والے ہیں وہ یہاں کے تعلیم بالغان سے جڑے، یہاں کے مکتب سے جڑے، اور تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق میں رحمت فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، دوزخ سے بچنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔